میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان سنیں، جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک راستے سے جب ہوا، آپ کی نظر ایک خوبصورت چٹان پر پڑی۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی چٹان کو بڑی محبت سے دیکھنے لگے، بڑی حیرت سے دیکھنے لگے۔ کافی دیر ہو گئی دیکھتے دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا، اے عیسیٰ کیا یہ چٹان تم کو خوبصورت لگ رہی ہے؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا ہاں یہ خوبصورت بہت زیادہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا، اے عیسیٰ اس سے زیادہ خوبصورت چیز اس چٹان کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عیسیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خالق کائنات یہ راز مجھ پر آشکارا فرما دے، آخر تو نے اس پہاڑ کی چٹان کے اندر، اس پتھر بڑے سے پتھر کے اندر تو نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ اے مولا جب یہ اوپر سے اتنا زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے رب ذوالجلال، تو یہ اندر سے کتنا زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی التجا کی، اللہ کے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعائیں کیا کرتے ہیں، خالق کائنات اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی، اللہ کا فرمان ہوا، اے پتھر شق ہو جا، وہ چٹان شق ہو جاتی ہے، یعنی دو ٹکڑوں میں پھٹ جایا کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ اس پہاڑ کی چٹان کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس پہاڑ کی چٹان کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اس کے برابر سے وہ جو شخص پہاڑ کی چٹان کے اندر عبادت کر رہا ہے خالق کائنات کی، اس کے برابر سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہے، جس کا پانی بڑا صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک انگوروں کی بیل لٹکی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ یہ اللہ کا بندہ اپنی عبادت سے کب فارغ ہوگا تاکہ میں اس سے کلام کروں۔ بالآخر اللہ کا وہ بندہ جب نماز سے فارغ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے ذرا تو یہ تو بتا، اس چٹان کے اندر کب سے عبادتیں کر رہا ہے؟ اپنے مولا کو تو کب سے راضی کر رہا ہے؟ خالق کائنات کی بارگاہ میں کب سے سجدے کر رہا ہے؟ اے اللہ کے بندے ذرا تو یہ تو بتا تو کون ہے؟ اللہ کا وہ بندہ کہتا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں۔ سبحان اللہ، میں حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بندے بتا تو اس چٹان کے اندر کب سے عبادتیں کر رہا ہے؟ تو پھر وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے، اے جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اس چٹان کے اندر 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ 400 سال سے اسی چٹان کے اندر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا جواب سنا تو آپ کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، اور آپ اور زیادہ متعجب ہو گئے، آپ کا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اس سے بڑا عبادت گزار تیرا بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پرہیزگار اور کون ہو سکتا ہے؟ اے مالک و مولا اس سے زیادہ نیکیاں کس نے اپنے نام اعمال میں درج کرائی ہوں گی؟ اے مولا اس کی عبادت میں ریاکاری نہیں ہے، اس کی عبادت میں، اس کی نماز میں دکھاوا نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ محلے کے لوگ ہماری عزت کریں، ہم زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں تاکہ مدرسے کے خزانچی، مدرسے کے صدر آ کر کے ہم کو سلام کریں، مدرسے کے مدرس ہم کو آ کر کے جھک کر کے سلام کریں۔ آج ہم حج کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو حاجی کہنا شروع کر دیں، عمل چاہے ہمارا کیسا بھی رہے۔ اور لوگوں آج ہم دکھاوے کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں میری حیرت اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب میں نے اس کا جواب سنا کہ یہ 400 سال سے اسی چٹان کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے،
مولا اس سے زیادہ پرہیزگار تیرا اور کون بندہ ہوگا؟ کس نے اتنی زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں درج کی ہوں گی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، فرمان خداوندی ہوا، اے عیسیٰ سنو سنو، میرا پیغمبر جو سب سے آخر میں آئے گا، تمام نبیوں کا امام بن کر کے آئے گا، تمام رسولوں کا سردار بن کر کے آئے گا، میں اپنے نبی کو ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا، ایسی رات عطا فرماؤں گا جس کو شب برات کے نام سے جانا جائے گا۔ اے میرے پیغمبر، اے عیسیٰ سنو سنو، اگر میرے نبی کا کوئی امتی اس رات کے اندر اگر 2 رکعات نماز سچے دل کے ساتھ نماز نفل پڑھ لے گا تو میں اس اپنے نبی کے امتی کو اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت اسلام کانفرنس، مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یار ہمارے نبی کا جواب نہیں، ہمارا نبی جو دین لے کر کے آئے اس دین کا جواب نہیں، میرے آقا علیہ السلام کا جواب نہیں، نبی پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن، اس قرآن کا جواب نہیں۔ آپ اپنے آپ کو جس اعتبار سے دیکھیں، آپ ہر اعتبار سے بلند و بالا ہیں۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر میرا رب چاہتا ہمیں جانور بنا سکتا تھا، گندی نالیوں میں رینگنے والا کیڑا بنا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہمیشہ یاد کیا کریں، خالق کائنات کا شکر ادا کیا کریں، ذرا ذرا سی مشکلوں پر نافرمانیاں نہ کیا کریں، کوئی بیماری لاحق آ جائے بے صبرے نہ بنا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور خالق کائنات کا یہ احسان ہمیشہ مانا کریں۔ اے میرے مولا تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، اے خالق کائنات تو نے ہم کو انسان بنایا ہے، اس سے بڑا کرم خالق کائنات کا یہ ہے اللہ نے انسان بنانے کے بعد ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا دیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ نے مسلمان بنایا، اس سے بھی بڑا کرم خالق کائنات کا ہم پر اور آپ پر یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرما دیا، اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ اور لوگوں، امت میں پیدا فرمانے کے بعد بھی خالق کائنات نے ہم پر اور آپ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اپنی وفادار امت میں پیدا فرما دیا، اپنا وفادار، اپنے نبی کا وفادار امتی بنایا ہے۔ اگر ہم اسی کا احسان مانیں، اسی کا احسان، خالق کائنات کا اس احسان کا شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی ہم اپنی پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں گے، تب بھی ہم سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے مولا نے ہمیں عمریں تو تھوڑی عطا فرمائی ہیں، عمل اگرچہ ہمارا کم ہے، مگر خالق کائنات نے اپنے آخری نبی کے صدقے سے ہمارے تھوڑے عمل میں ثواب زیادہ رکھا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ام المؤمنین عائشہ، ذرا یہ تو بتاؤ تم کو کیا معلوم ہے کہ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم، آقا آپ بتائیں نا، خالق کائنات نے آپ کو غیب کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اے میرے مصطفیٰ آپ کو غیب دا نبی بنا کر کے خالق کائنات نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، مصطفیٰ کریم آپ بتائیں نا اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک بڑی توجہ کے ساتھ سننا، یہ کتنی مبارک اور پاکیزہ رات ہے۔ جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، آقا آپ بتائیں اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرمانے لگے، اے عائشہ سنو سنو، خالق کائنات اس رات کے اندر مرنے والوں کے بھی نام لکھ دیتا ہے، کون زندہ رہے گا اس کا بھی نام درج کر دیا جاتا ہے، اور سال میں کون پیدا ہوگا اس پیدا ہونے والے کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا عمل خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، بندوں کو روزی اسی رات کے اندر تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے آپ بڑے خوش عقیدہ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، آپ بڑے نصیبے والے ہیں کہ اس مبارک رات میں آپ دنیا کے لہو و لعب سے دور ہو کر کے، دنیا
دنیا کی باتوں سے دور ہو کر کے, تیری میری برائی سے دور ہو کر کے اپنے پیارے آقا کا ذکر سننے میں مشغول ہیں. قسم خدا کی یہ مجمع گواہ ہوگا جب فرشتے ہمارا نام اعمال لے کر کے خالق کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے, اللہ کا فرمان ہوگا, حالانکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, میرا رب فرمائے گا اے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے مولا بلاری کی سرزمین سے آنا ہوتا ہے. اللہ فرمائے گا بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا عظمت اسلام کانفرنس ہو رہی ہے, تیرے بندے بڑی محبت سے تیرا ذکر کر رہے ہیں, تیرے نبی کا ذکر کر اور سن رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور غوث اعظم, عظمت اسلام کانفرنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے, اگر بیان کیا جائے بڑا وقت چاہیے. یاد رکھیے یہ رات شب بیداری کی رات ہے, یہ رات جاگ کر کے گزارنے کی رات ہے. اس رات میں آپ قیام کریں, خالق کائنات کی عبادت کریں. اگر اللہ عز و جل نے آپ کو توفیق دی ہے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارا عمل خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتا ہے, خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی ندامت و شرمندگی کے آنسو گناہوں کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے نکالا کرتا ہے. آمینہ کے لال کا فرمان ہے اگر تمہارے آنکھوں سے ایک مرتبہ ندامت و شرمندگی کی وجہ سے تم نے اپنے رب کا خوف رکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر اگر تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ نکل رہا ہے تو یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے ایک قطرہ جب تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہے آنسوؤں کا گناہوں کی وجہ سے, اللہ کا ڈر جب تمہارے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے, مصطفیٰ کریم ارشاد فرمایا کرتے ہیں ادھر تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ نکل جاتا ہے, مولا کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے, خالق کائنات اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عظمت اسلام کانفرنس. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بلاری کے لوگ اتنے عمدہ پروگرام کرتے ہیں اور عمدہ پروگرام کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان پروگراموں کو کامیاب بھی بنایا کرتے ہیں. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مجمع ہے, آپ کے چہرے کتنے زیادہ حسین اور جمیل کتنے کھل رہے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مولا کریم ہم سبوں کو خالق کائنات حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. اے نبی کے پیارے دیوانوں, اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, یہاں سے اٹھ کر کے جائیں, اگر ہو سکے تو نفل نمازیں ادا کریں. آپ کے ذمے جو فرض نمازیں باقی ہیں آپ ان فرض نمازوں کی قضا کریں. برادران ملت اسلامیہ, کل جو دن نکلنے والا ہے آپ اس دن کا روزہ رکھیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی, حضور نے ارشاد فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے, اس سے پہلا جو مہینہ گزرا رجب المرجب کا, میرے آقا فرماتے ہیں وہ مہینہ خالق کائنات اللہ رب العالمین کا ہے. شعبان کے بارے میں آقا نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے, اور آنے والا جو مہینہ رمضان کا ہے حضور فرماتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ شعبان المعظم کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب اپنے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ اے میرے شوہر نامدار آپ پورے مہینہ روزہ رکھتے ہیں, آپ کو یہ مہینہ زیادہ پسند ہے. آقا ارشاد فرمانے لگے اے عائشہ میں اس لیے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتا ہوں کیونکہ اس مہینے کے اندر بندوں کے عمل خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ سے ہوں. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے وصال کے بارے میں اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اے عائشہ تمہارے نبی کی خواہش یہ ہے کہ جب تمہارے نبی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے تو اس حالت میں کیا جائے کہ تمہارا نبی خالق کائنات کی عبادت کر رہا ہو اور گناہوں کے دلدل میں زندگی کو گزارنے والا
والوں، یہ رات اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ہے. اپنی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات نکالو، اللہ کو راضی کر لو. اگر تم نے رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، مولا کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تم کو جنت کا پروانہ عطا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت اسلام کانفرنس، انجمن غلامان مصطفیٰ، سرزمین بلاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ماشاءاللہ. بیان فرماتی ہیں حضرت عائشہ، میرے نبی نے فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیے ماشاءاللہ. حضور نے فرمایا، اے عائشہ، اس رات میں اللہ رب العزت خالق کائنات بنی کلب کی بکریوں کی کے بال کی تعداد کے برابر اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار ہم جانتے نہیں ہمارا عمل کیسا ہے. ہم سینہ چوڑا کر کے چوراہوں پر آتے ہیں. اگر اپنوں سے لڑنے کی بات آئے تو پھر ہم سے آگے کوئی نہیں ہوا کرتا ہے. اپنا دل نرم کرو میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں. اگر ہم سے کسی کا دل دکھا ہے تو قسم خدا کی اس سے معافی مانگ لو. اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے تو اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اس بھائی کو معاف فرما دو. ادھر تم اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے، ادھر مولا تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ادھر تم اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے، خالق کائنات ادھر تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. آقا نے ارشاد فرمایا، ہم اور آپ آسمان کے اندر کتنے ستارے ہیں، ان ستاروں کی تعداد کو نہیں جانا کرتے ہیں. سمندر کے اندر کتنے جھاگ ہیں، ہم ان جھاگوں کی تعداد کو نہیں جانا کرتے ہیں. اور لوگوں، حقیقت تو یہ ہے، آپ بڑے پیارے ہیں مگر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، رات جب آتی ہے امام صاحب سمجھاتے سمجھاتے تھک جایا کرتے ہیں. اور لوگوں، آوارہ گردی مت کرنا اس رات کے اندر. بائک لے کر کے لوگوں کو پریشان مت کرنا، ہورن بجا بجا کر کے. آوارہ گردی میں رات کو مت گزار دینا، ہردنگے مچاتے ہوئے رات کو مت گزار دینا. یہ علماء سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، آپ کے امام آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے مگر ہم نے اپنے اماموں کی نہ مانی. اے میرے نبی کے غلام، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، میں کہہ دینا چاہتا ہوں، تو جانتا نہیں ہے کب تیرا انتقال ہو جائے. تو جانتا نہیں ہے یہ شب برات خالق کائنات نے تجھے عطا فرمائی ہے. آنے والے سال میں یہ شب تجھے دیکھنے ملے نہ ملے. تو جانتا نہیں ہے اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات تجھے عطا فرمائی ہے. نہ جانے تیری قسمت کا کون سا فیصلہ ہو رہا ہے، نہ جانے تیری قسمت میں زندگی لکھی جا رہی ہے، نہ جانے تیری قسمت میں موت لکھی جا رہی ہے، نہ جانے تیرے رزق میں کشادگی لکھی جا رہی ہے یا تیرے رزق میں تنگی لکھی جا رہی ہے، نہ جانے تیری عمر میں برکت لکھی جا رہی ہے یا تیری عمر سے برکت کو ختم کیا جا رہا ہے. جب تجھ کو معلوم نہیں ہے تو پھر اپنے پروردگار عالم کو راضی کیوں نہیں کرتا ہے؟ جب تجھ کو مت پتہ نہیں ہے کب تیرا انتقال ہوگا، کس حالت میں، کہاں پر، کس جگہ پر، کس موڑ پر تیری زندگی کی نبض رک جائے، تیری سانسیں تھم جائیں، تیری نبض جو جاری اور ساری ہے، نہ جانے یہ نبض کب کام کرنا بند کر دے. جب تجھ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا کیوں ہے؟ یہ بتا شراب کے اڈوں کو کیوں آباد کر رہا ہے؟ یہ بتا زنا کے اڈوں کو کیوں آباد کر رہا ہے؟ یہ بتا جوئے کے اڈوں کو کیوں تو نے آباد کیا ہوا ہے؟ یہ بتا سٹے بازی کے بازار کو کیوں گرم کر رہا ہے؟ کیا تجھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے؟ کیا خالق کائنات سے تجھ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا اپنی موت کی سختی سے تجھ کو ڈر نہیں لگتا؟ اور شراب کے نشوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والوں، او نبی کے غلاموں جو شراب کے نشے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، نشوں کی چیزوں میں اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں، یاد رکھو اگر تمہارے نبی تم سے ناراض ہو گئے تو بتاؤ تمہاری کون سنے گا؟ خالق کائنات اگر تم سے ناراض ہو گیا تو بتاؤ بات کہاں بنے گی؟ تم کو معلوم نہیں ہے کب، کہاں پر، کس حال میں تمہاری موت آنے والی ہے. جب تم کو نہیں پتا ہے تو پھر خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اپنی موت کی سختیوں سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم ان لوگوں کی زندگیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ زندگی گزر گئی، لوگوں پر ظلم کرتے کرتے غریب کا مال مار لیا ہے، غریب کو ستایا ہے، پڑوسی کا گلا دبا دیا ہے. کیا تم نے ان کی موت کی سختی کو نہیں دیکھا ہے؟ اللہ اللہ ہم نے دیکھا ہے. کئی دن گزر جاتے ہیں، کسی کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی ہوئی ہیں، کسی کی روح اس کے گلے کے اندر اٹکی ہوئی ہے، کسی کی زبان سے باہر کو نہیں آتی ہے. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ
जिन्होंने अपनी जिंदगी में जब उनके बाजुओं में ताकत थी, जब उनके जिस्म के अंदर जान थी, उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा है। आज बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं, आज उनको मौत भी आने के लिए तैयार नहीं है। कभी उन लोगों को देख करके अपनी आखिरत के बारे में सोच लिया करो। ए नबी के गुलामों, खालिक कायनात ने ये जिंदगी तुमको जुल्म करने के लिए नहीं अता फरमाई है, बल्कि आमीना के लाल इस दुनिया में आए हैं तो जुल्म का खातिमा करने के लिए आए हैं। मुस्तफा करीम ने ये पैगाम दिया है, अगर कोई मेरा उम्मती मेरे गरीब उम्मती को अपने कलेजे से लगा लिया करता है तो मुस्तफा करीम उसका हाथ पकड़ करके अपने साथ जन्नत में ले जाने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, अजमते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन बिलारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। बात समझ में आ रही है आपके? समझ रहे हैं आप बात को? समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, शायर ने कहा है ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बड़े बड़े उम्दा मकानात हमने तैयार कर लिए, आलीशान बंगलों में हमने रहने का ख्वाब देख लिया है, मगर कल का पता नहीं कि कल का सूरज हमें और आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जमीनों जायदाद के अंबार लगा दिए, अल्लाह अकबर, माल और दौलत की फरावानी आज हमारे पास मौजूद है, मगर कभी अपनी मौत के बारे में तुमने सोचा? आज जुल्म करके लोगों पर जो तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, अपनी बड़ी बिल्डिंगों पर नाश करने से पहले कभी ये देख लिया करो, न जाने कितने मजदूरों की मजदूरी तुम्हारे घरों की दीवारों में लगी हुई है। अपने मकानों पर फख्र करने से पहले ये गौर कर लिया करो, तुम्हारे मकानों के सुतून में न जाने कितने मजलूमों का खून लगा हुआ है, न जाने कितने मजदूरों की मजदूरी मार ली है तुमने। अपने 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 माल और दौलत पर घमंड और तकब्बुर करने से पहले, अपने माल पर इतराने से पहले कभी ये याद कर लिया करो, न जाने कितना हराम माल मैंने कमाया है, न जाने कितनी लूट खसोट मैंने की है। और लोगों अपने आमाल का मुहासबा करो, और लोगों अपने गिरेबानों में झांक करके देखो। आज अगर हमारी जबान चलती है तो अपने मोमिन भाइयों को बुरा कहने में चला करती है। आज अगर हमारी जबान खुलती है तो एक दूसरे की बुराइयों में खुला करती है। आज अगर हमारी जबान खुलती है तो गालियां बकने में खुला करती है। आज अगर हमारी जबान खुलती है अपने मोमिन भाई की गीबत करने में खुला करती है। ए नबी के गुलाम सुन सुन, खालिक कायनात ने तुझको ये जबान अपने मोमिन भाई की गीबत करने के लिए नहीं अता फरमाई है। सुन सुन, मदीने के ताजदार की बारगाह में चलते हैं, मुस्तफा करीम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आपको आखिरी पैगंबर बना करके दुनिया के अंदर भेजा है, तमाम रसूलों का रसूल बना करके तुमको दुनिया के अंदर भेजा है, तमाम नबियों का इमाम बना करके या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको दुनिया के अंदर भेजा है। आका आप बताएं ना, जबान कौन सी अच्छी है? क्या गाली देने वाली जबान ज्यादा प्यारी है? आज हमारा फैशन बन गया, आज हमारा माहौल बन गया, दोस्त जब दोस्त से मुलाकात करता है सलाम बाद में होगा, सलाम बाद में तो छोड़िए, सलाम कलाम होता ही कहां है, पहले जबान पर गाली आया करती है। आज हमारी ये दोस्तियां हो गई हैं, अल्लाह अकबर, ये माहौल हो गया है। सुनो सुनो, क्या वो जबान अच्छी है कि जिस जबान से गाली बकी जाए, या वो जबान अच्छी है कि जिस जबान से खालिक कायनात का जिक्र किया जाए, जिस जबान से कुरान की तिलावत की जाए, जिस जबान से मुस्तफा करीम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए जाएं? तो सुनो सुनो, आमीना के लाल मुस्तफा करीम इरशाद फरमाया करते हैं, लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व जसदुन अलल बलाइ साबिरुन। मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाने लगे, ओ लोगों सुनो सुनो, खालिक़े कायनात दुनिया के अंदर अपने बंदे की 3 चीजों से बड़ा प्यार फरमाया करता है। सहाबा ने अर्ज की, आका वो 3 चीजें कौन सी हैं? तब मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाने लगे, लिसानुन ज़ाकिरुन, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का जो बंदा अपनी जबान से अपने रब का जिक्र किया करता है, मौला ताला जिक्र करने वाली जबान से बड़ा प्यार फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिक्र करने वाली जबान, और इस जबान से दुनिया वालों का जिक्र ना करो,
मालदारों का, सरमायादारों का जिक्र नहीं करो, इस जबान से अपने रब का जिक्र करो, खालिक कायनात का जिक्र करो, मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करो, इस जबान से कुरान की तिलावत करो, इस जबान से नाते मुस्तफ़ा के तराने गुनगुनाओ, अपनी इस जबान से आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर लिया करो। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी जबान से खालिक कायनात का जिक्र करते चले जाओगे, मौलाए करीम तुम्हारी जबान से दुनिया में भी मोहब्बत फरमाएगा। जब मैदान में शर्म तुमको उठाया जाएगा, जब दोबारा तुमको जिंदा किया जाएगा, इसी जिक्र खुदाबंदी की बरकत से खालिक कायनात तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। ओ लोगों, जब हमें अपनी जिंदगी के बारे में पता नहीं, अपनी मौत के बारे में पता नहीं, हमें ये मालूम नहीं है कि कब हमारा इंतकाल होगा, तो फिर मौत की सख्ती से डरा करो, मौत की तकलीफ से डरा करो। और मरने के बाद कब्र जो तन्हाई का घर है, कब्र जो अकेला घर है, कब्र जिसके अंदर तारीकियां हैं, वो कब्र जिसके अंदर वहशत है, वो कब्र जिसके अंदर तन्हाई है, वो कब्र जिसके अंदर कीड़े और मकोड़े हैं, वो कब्र जिसके अंदर कोई आपके साथ नहीं जाएगा, ना आपका बाप आपको तसल्ली देगा, ना आपका बेटा आपको सहारा देगा, ना आपकी माँ आपको दिलासा दिलाएगी, ना आपका दोस्त आपका हाथ पकड़ करके आपके गम को मिटाएगा। उस कब्र के अंदर कोई साथ नहीं आएगा, उस कब्र के अंदर कोई काम नहीं आएगा। तो फिर हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मौला काम में आएगा कौन? तो हदीस मुस्तफा ने जवाब दिया, तेरा बाप तुझको कब्र में दफन करने के बाद वापस मुड़ करके घर की तरफ आ जाएगा, तेरा बेटा दफन करके वापस आ जाएगा, तेरा भाई दफन करके वापस अपने घर की तरफ आ जाएगा। तेरे बेटे जब तुझको दफन करने के बाद आएंगे, तुझको ईसाले सवाब की फिक्र नहीं होगी, बल्कि वो आपस में माल बांटने की फिक्र में लग जाएंगे। तो फिर कब्र में जब घर वाला कोई नहीं सा काम आएगा, तो फिर काम आएगा कौन? हदीस मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया वालों से दिल लगाएगा, ये दुनिया वाले तेरे काम में नहीं आएंगे। अगर दिल लगाना है तो मदीने के ताजदार से लगा ले, मदीने वाले आका दुनिया में भी तेरे काम में आएंगे, बाद मरने के कब्र में भी तेरे काम में आएंगे, बाद कब्र के हश्र में भी तेरे काम में आएंगे, और हश्र में आका शफाअत करा के जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हदीस पाक हज़रात उलमा इकराम तवज्जो का तलबगार हूँ। मौलाना नाज़िम साहब क़िबला माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी उम्दा निकाबत आप फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उसका मफ़हूम मैं जल्दी जल्दी बयान कर दूं। हुजूर फरमाते हैं, जब मय्यत को मरने के बाद कब्र में रखा जाता है, आप दफन करके आए, दिन हो रात हो कोई भी वक्त हो, आप अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं, मगर कब्र में जो सवाल करने वाले फरिश्ते हैं, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तवज्जो के साथ सुन रहे हैं ना? जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। मुनकर नकीर जब आते हैं कब्र के अंदर, और आने के बाद मुर्दे को उठाते हैं, उठा करके बिठाते हैं, तो फिर उस वक्त मरने वाले को जो वक्त नजर आता है अपनी कब्र के अंदर, उसको ऐसा लगता है कि जैसे शाम ढल रही है, सूरज गुरूब होने के करीब है। अगर अल्लाह का नेक बंदा है, परहेजगार बंदा है, इबादत गुजार बंदा है, अगर खालिक कायनात का नमाजी बंदा है, तो वो फरिश्ते जब उसको उठा करके बिठाते हैं, फिर सवाल करते हैं मर रब्बो का, सवाल करते हैं माँ दीनों का, तो जानते हो मरने वाला जिसको कब्र के अंदर दफन किया गया है, वो क्या कहते हैं? दऊनी उसल्ली। ए फरिश्तों, छोड़ो कि तुम क्या सवाल करते हो, छोड़ो छोड़ो, मुझे नमाज पढ़ने दो, नमाज पढ़ने दो। तुम देखते नहीं हो सूरज गुरूब होने वाला है, तुम देख नहीं रहे हो सूरज डूबने वाला है, कहीं ऐसा ना हो मेरी नमाज असर कज़ा हो जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब फरिश्ते उससे पूछते हैं मर रब्बो का, अब सुनो सुनो, मुफस्सिरीन किराम ने बड़ा प्यारा नुक्ता यहाँ पर बयान फरमाया। जब फरिश्ते पूछते हैं मर रब्बो का, बंदा कहता है दऊनी उसल्ली। फरिश्तों, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझको नमाज पढ़ने दो, नमाज। जब फरिश्तों से उस मरने वाले ने इतना कहा, किसने कहा? जो नमाजों का पाबंद था, बोलो सुभान अल्लाह, जो नमाज फज्र भी पढ़ा करता था, जो नमाज ज़ोहर भी पढ़ा करता था, जो नमाज असर भी पाबंदी से पढ़ा करता था, जो नमाज मगरिब भी पढ़ा करता था, जो नमाज इशा भी पढ़ा करता था। कुरान ने कहा हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, ओ लोगों नमाज
نماز کی حفاظت کرو، خاص کر کے بیچ والی نماز کی حفاظت۔ ان علماء سے آپ پوچھیں گے کہ بیچ والی نماز کا کیا مطلب ہے، تو یہ بیان فرمائیں گے کہ علماء نے بیچ والی نماز سے مراد لیا ہے نماز عصر کو۔ بولو محبت سے بولو سبحان اللہ، ارے اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں پر قرآن کا مفہوم آپ سمجھیے اور حدیث مصطفیٰ دونوں کو سمجھیے آپ۔ مولانا ناظم صاحب قبلہ، مرنے والے کو جب فرشتے قبر میں جس کو دفن کیا گیا ہے فرشتے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں تو اس کو کیسا لگتا ہے قبر کے اندر؟ کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ کیسا لگتا ہے بولو؟ جیسے سورج ڈوب رہا ہے، یعنی نماز عصر کا وقت جیسے ختم ہونے والا ہو۔ آپ دیکھتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ اب برادران ملت اسلامیہ آپ ادھر توجہ کیجئے، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تو وہ یہ نہیں کہتا ربی اللہ۔ جب پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، وہ یہ نہیں کہتا دینی الاسلام۔ جب اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ یہ نہیں کہتا ہوا محمد الرسول اللہ، بلکہ مرنے والا کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اب اس کے بعد فرشتے خالق کائنات کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، مولا تیرا بندہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر، نماز کی برکت آپ دیکھیے۔ مفسرین کرام نے جواب دے دیا نماز کس انسان پر فرض ہے؟ نماز اس پر فرض ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہو۔ اس کے اس لفظ سے تین مطلب سمجھ میں آ گئے۔ پتا چلا کہ یہ اللہ کی گواہی دے رہا ہے، اس کا مطلب اس کا رب معبود، اس کا معبود خالق کائنات ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ پتا چل گیا اس کا رب اللہ رب العزت ہے۔ نماز پڑھتا کون ہے؟ نماز پڑھتا وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداقت دیتا ہو، جو دل سے مانتا ہو، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اب پتا چل گیا 5 وقت کی نماز مکمل طریقے سے خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ 5 نمازوں کا مجموعہ خالق کائنات نے اپنے آخری نبی کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس کے اس جواب سے پتا چل جاتا ہے، خود حدیث پاک کے الفاظ اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے آگے سوال کیا یا نہیں کیا، اس کا حدیث پاک میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے جب بندے نے یہ کہہ دیا دعونی اصلی، اس کے ان فرشتوں کے تینوں سوالوں کا جواب ہو گیا۔ اب پتا چلتا ہے حدیث پاک میں ایک لفظ یہ ملتا ہے نم کا نومت العروس، اے بندے ایسا سو جا جیسے دلہن سو جایا کرتی ہے۔ فرشتے اس کو اب چھیڑتے نہیں ہیں۔ جب نماز کا ذکر کر لیا ہے اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے اس کو نیند کی چین کی نیند سلا دیا کرتا ہے۔ جب نماز کا ذکر کر دیا نم کا نومت العروس، فرشتے کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے دلہن سو جایا کرتی ہے۔ بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب ایک سوال اور یہاں پر میں آپ سے کروں گا، جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کر کے نکاح کر کے کسی نئی نویلی دلہن کو لے کر کے آتے ہیں، اپنے گھر میں آپ نے لا کر کے دلہن کو اتار لیا، تو کیا اس سے یہ کہا جاتا ہے بیٹی سو جاؤ؟ نہیں۔ گھر کی عورتیں یہ کہتی ہیں دلہن سو جاؤ؟ نہیں، بلکہ اس کو بنا کر کے سنوار کر کے سجا کر کے کمرے کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ بلاری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، سجا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے کمرے کے اندر۔ اب انتظار ہوتا ہے اس کے ہونے والے شوہر کا، جس کے نکاح میں وہ بند کر کے آئی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے، اپنی ماں کو چھوڑ کر کے، اپنے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے قبر وہ اپنے کمرے میں جا کر کے سوتی نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کا انتظار کیا کرتی ہے۔ فرشتوں کے بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے، اے فرشتے، اے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، جب تو نے ہمارے سوال کے جواب میں کہہ دیا دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، تو اب ہم تجھ کو چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ تو نہا کر کے آیا ہے، غسل کر کے آیا ہے، تو نے صاف ستھرا لباس پہنا ہے، تو سن اب تجھے سونا نہیں ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کا قبر میں انتظار کرنا ہے۔ آمینہ کے لال آئیں گے، تیری قبر قیامت تک کے لیے روشن ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی،
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. شاید آپ دونوں حدیثوں کو نہیں سمجھے. اے نا فرشتوں نے کہا نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے. تو دلہن سوتی نہیں ہے بلکہ اپنے شوہر کا، اپنے سرتاج کا انتظار کیا کرتی ہے. اب حدیث مصطفیٰ کو آپ دیکھیں. اللہ اللہ، فرشتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اے بندے تو نے اپنی زندگی میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اے بندے تو نے اپنی زندگی میں مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اے بندے تو نے اپنی زندگی میں غربت کو برداشت کیا ہے، تو نے ایک لقمہ کھایا مگر حلال کا کھایا ہے، اے بندے تو بھوکا رہا مگر تو نے حرام کے لقمے میں منہ نہیں مارا ہے، اے بندے اگرچہ تو دنیا میں غریب بن کر کے رہا مگر تو نے حرام کاری کی طرف اپنے قدموں کو نہیں بڑھایا ہے. جب تک تو دنیا میں رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار بن کر کے دنیا میں رہا تھا، جب تک تو نے اس دنیا میں زندگی گزاری تھی، حضور کا عاشق بن کر کے دنیا میں زندگی گزاری تھی. اے بندے جب تک تو دنیا میں رہا اپنی زبان سے خالق کائنات کا ذکر کرتا رہا، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہا. اب آمنہ کے لال کا انتظار کر، تیری قبر میں آمنہ کے لال آنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں قبر تاریک ہے، بے شک قبر تاریک ہے، مگر مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے قبر روشن چراغ سے بھی زیادہ روشن ہے، روشن چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، عظمت اسلام کانفرنس، علامہ مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل لگاؤ آمنہ کے لال سے، اس دل میں محبت پیدا کرو مدینے کے تاجدار کی. اور لوگوں یہ دل دنیا کی ناپاک محبت میں لگانے کی چیز نہیں ہے. یہ دل دنیا کی ناپاک محبت سے اپنے یہ دل گندا کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دل اس لیے رب نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے آقا کی محبت کو اس دل کے اندر جلوہ گر کریں. سنو سنو، یہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا سر جھکتا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت ہوتی ہے خداوند قدوس کی. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں. اللہ رب العزت نے یہ سر ہمیں دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، مگر اللہ رب العزت نے یہ دل ہمیں دیا ہے مصطفیٰ کریم سے لگانے کے لیے. ہمارا سر سجدے میں جھک رہا ہو مگر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جگمگا رہا ہو، سر جھک رہا ہو مولا کی عبادت میں مگر دل میں عشق مصطفیٰ کے جلوے نظر آ رہے ہو. اس انداز سے جب تم نماز ادا کرتے چلے جاؤ گے، عبادت خدا کی کر رہے ہو مگر عشق آمنہ کے لال سے کر رہے ہو، تو پھر یاد رکھنا تمہاری عبادتیں بھی دنیا میں قبول ہیں، دنیا میں آنا بھی تمہارا مقبول ہو گیا اور دنیا سے جانا بھی تمہارا مقبول ہو گیا. ہاں، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی ایسی ذات ہے، اگر ایسا کوئی انسان کامل ہے کہ جس سے یہ دل لگایا جا سکتا ہے تو وہ ذات مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. بے شک بے شک بے شک. اس رات میں، اس مبارک شب میں یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں مولا اب تک جتنے گناہ کیے مولا، لیکن آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. خالق کائنات تو غفور الرحیم ہے، اے مولا تو غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اے میرے مولا تیرے نبی کا واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جب اس انداز سے تم دعائیں کرو گے یقیناً وہ دعائیں تمہاری خالق کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوتی چلی جائیں گی. قرآن کی آیت میں نے پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضور تم کو جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اے نبی کے غلاموں، حضور نے ہمیں کن کن چیزوں سے رکنے کے لیے حکم دیا ہے؟ ہمیں حضور نے حکم فرمایا نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، حرام کاموں سے رکے رہو. تو پھر ہمیں چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ عبادت کرتے رہیں، حرام کاموں سے بچے رہیں، زنا کے قریب نہ جائیں، شراب کے قریب نہ جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا تم کو معلوم نہیں ہے شراب کرنے کا کتنا سخت ترین
بدترین جرم ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی دنیا کے اندر شراب پینے کا عادی ہو گیا اور اسی عادت میں اگر وہ انتقال کر گیا بغیر توبہ کیے تو کل جب میدان محشر کی گرمی اس کو ستائے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا پیاس لگ رہی ہے، پانی دیا جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو معلوم ہے اس کو کون سا پانی دیا جائے گا، اس کو کوئی دنیا کا عام پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ حرام کاری کرانے والی عورتوں کی شرم گاہوں سے پیپ اور مواد نکل رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اے فرشتو یہی مواد اور پیپ اس شرابی انسان کے منہ میں جا کر کے لوٹ دو، اس کو یہی شراب یہی پیپ اور مواد اس کو پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج تم جوانی کے نشے میں ہو، کہتے ہو شراب پیتے ہیں مزہ آ جایا کرتا ہے، یہ وہ شراب ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو حدیث پاک میں رأس کل خطیئۃ کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد نہ باپ نظر آتا ہے، نہ ماں نظر آتی ہے، نہ بہن نظر آیا کرتی ہے، نہ بیوی نظر آیا کرتی ہے، نہ انسان نظر آیا کرتا ہے۔ انسان نہیں جانور کی شکل اختیار کر لیا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس وقت انسان شراب پیتا ہے خالق کائنات اس کے دل سے نور ایمان کو نکال دیا کرتا ہے، اس کا ایمان اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح اس کا ایمان معلق ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور شراب کے نشے میں رہنے والوں اپنی زندگی کو آباد کرو۔ اللہ اکبر۔ اس خطرناک جرم سے باز آ جاؤ۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کیا تم یہ سوچتے ہو ہم مومن کامل بن گئے؟ کیا تم سوچتے ہو کہ ہم سچے وفادار بن گئے؟ نہیں، اپنے خطرناک گناہ سے توبہ کرو۔ زنا کرنے والا، شراب پینے والا جس وقت یہ گناہ کیا کرتا ہے ایمان ان کے پاس نہیں رہا کرتا، ان کے سینوں سے ایمان کے نور کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچے تو صحیح، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نبض زنا کرتے وقت رک جائے، تھم جائے، اس کی سانسیں اگر رک جائیں تو پھر سوچو اللہ کی بارگاہ میں تم کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ خدا نہ خواستہ اگر شراب پیتے پیتے شراب کے نشے کی حالت میں اگر تمہاری نبض رک گئی، اگر تمہاری سانسیں تھم گئی تو بتاؤ تم مصطفیٰ کریم کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو ہم حضور کی امتی ہیں، تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، بے شک ہاں یہ بات سچی ہے، تم تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہو۔ خالق کائنات نے تم کو کنتم خیر امتین کا لقب عطا فرمایا ہے، مگر تم کو لقب تو عطا فرمایا ہے اس کا حق بھی ادا کرو۔ شراب پی کر کے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، زنا کر کے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، جوئے کے بازار کو گرم کر کے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ حق ادا تب ہوگا اگر گناہ ہو گیا ہے سجدے میں چلے جاؤ، رو کر کے اللہ کو پکارو، اس وقت تک اپنے سجدے کو، اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤ جب تک تم کو یہ نہ لگے کہ ہاں میری ندامت و شرمندگی کے آنسو اب نکل چکے ہیں، اب مجھے سر کو اٹھانا چاہیے۔ جب تمہارا دل گواہی دے کہ ہاں میں نے توبہ کر لی ہے، اپنے سر کو تم اٹھاؤ گے، مولا کریم تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور اپنے نیک بندوں میں تم کو شامل بھی فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت اسلام کانفرنس، انجمن غلامان مصطفیٰ، سرزمین بلاری، مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری۔ ماشاءاللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ والشاب التائب حبیب اللہ۔ سنے نوجوان، جلسہ سجانے کا مقصد بس یہ نہیں ہے آئے ہنسی مذاق کی، ٹھٹے بازی کی، ادھر ادھر کی باتیں کی اور چلے گئے، بس بہت اچھا رہے، بڑا اچھا جلسہ ہوا ہے، بڑی شاندار تقریر کی، مزہ آ گیا مزہ۔ جلسہ سجانے کا مقصد یہ ہے عظمت اسلام سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اس مبارک رات میں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے، اپنے خالق کائنات کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا
فرمایا انا حبیب اللہ والشاب التائب حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی کے عالم میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جایا کرتا ہے۔ کہ آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا کہ کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں شراب پیتے نہیں تھے بلکہ شراب کی ہڈیاں چلایا کرتے تھے، مگر دل میں عشق بیدار ہوا، دل کے اندر خوف خدا بیدار ہوا، دل کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت نے جوش مارا ہے، اب ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، پھر مڑ کر کے شراب کی طرف کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے ایسے سچے بندے بن گئے، اللہ نے ایسی توبہ قبول کی، ان کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیا، خالق کائنات نے ان کو ولایت کا مقام بھی عطا فرما سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی، حضرت سری سقطی، احمد سری سقطی، کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں شراب پیتے ہی نہیں تھے، شراب کی ہڈیاں کارخانے ان کے چلا کرتے تھے، اللہ اکبر، مگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ دیکھو۔ ایک حدیث پاک مجھے اور یاد آ گئی، مفہوم اس کو سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں جب سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے تو تمام اہل محشر جب ایک جگہ جمع ہوں گے، جہنم کی آگ بڑی تیزی کے ساتھ جہنمیوں کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہوگی۔ حضرت امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر اس حدیث پاک کا مفہوم ذکر کیا، سنیے۔ جب تمام محشر کے لوگوں کی طرف وہ آگ دوڑی چلی آ رہی ہوگی، اب نمازی نماز کا واسطہ دیں گے، اے جہنم کی آگ تجھ کو نمازیوں کی نمازوں کا واسطہ دور ہو جا، مگر وہ جہنم کی آگ دور نہیں ہوگی۔ روزے دار کہیں گے روزوں کا واسطہ دور ہو جا، مگر جہنم کی آگ اور تیزی کے ساتھ بڑھی چلی آ رہی ہوگی۔ ایسا لگے گا کہ جیسے یہ جہنم کی آگ محشر میں جتنے لوگ جمع ہیں تمام لوگوں کو جلا کر کے خاک کر دے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاجی لوگ حج کا واسطہ دیں گے مگر وہ جہنم کی آگ اور قریب آتی چلی جا رہی ہوگی بڑی تیزی کے ساتھ۔ قرآن کی تلاوت کا واسطہ دیا جائے گا مگر وہ قرآن کی تلاوت کے واسطے سے بھی جہنم کی آگ پیچھے نہیں ہوگی۔ اللہ پر جناب حضرت جبریل امین طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پانی کا ایک پیالہ لے کر کے حاضر خدمت ہو جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ، خالق کائنات کا فرمان ہے آپ اپنی انگلیاں اس پانی کے پیالے میں ڈبوئیں اور اس پانی کا چھینٹا اس جہنم کی آگ کی طرف کو مار دیں۔ مصطفیٰ کریم جب یہ عمل فرمائیں گے وہ جہنم کی آگ سرد ہوتی چلی جائے گی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہ جہنم کی آگ بجھتی چلی جائے گی۔ میرے آقا جانتے ہیں حضور کو غیب کی خبر ہے، میرے آقا کو غیب کا علم ہے، مگر حضور فرمائیں گے تعلیم امت کے لیے، اے جبریل یہ بتاؤ یہ پانی کون سا تھا؟ کیا یہ زمزم کا پانی تھا؟ کیا یہ حوض کوثر کا پانی تھا؟ اے جبریل بتاؤ نا کون سا پانی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کریں گے آقا نہ یہ زمزم کا پانی ہے نہ یہ حوض کوثر کا پانی ہے۔ آقا ارشاد فرمائیں گے بتاؤ پھر پانی کون سا ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ سرد پڑتی چلی جا رہی ہے؟ جبریل امین عرض کریں گے آقا یہ کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ آپ کی امت کے ان گناہگار امتیوں کے آنسو ہیں جو اپنے گناہوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے۔ اللہ نے ان آنسوؤں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے، یہی ہے وہ آگ، یہی ہے وہ آگ کہ دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرو۔ اس دل کو اگر جلانا ہے نا تو پھر عشق مصطفیٰ سے جلاؤ۔ ہاں کباب اعلی حضرت فرماتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ اس دل کو اتنا حضور کے عشق میں روشن کرو، اتنا روشن کرو تمہارا یہ دل جل کر کے خاک ہو جائے، یہ جل جائے۔ قسم خدا کی جس دن آمنہ کے لال سے سچا پیار ہو گیا تمہاری گردن پر خنجر ہوگا، کہا جائے گا کلمہ چھوڑ دے، کہو گے جان چلی
لی جائے گی مگر حضور کی غلامی نہ چھوٹے گی. تمہارے دل میں جب آمینہ کے لال کا عشق پیوست ہو جائے گا, تمہاری اولاد کی قربانیاں دی جائیں گی, قربان کیا جائے گا, مگر کہو گے اے نبی کے غلاموں سنو سنو, کوئی پرواہ نہیں, اولاد ختم ہو گئی کوئی پرواہ نہیں, جان جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اس دل میں آمینہ کے لال کا ایسا عشق بیدار کرو کہ جب تک دنیا میں رہو لوگ تم کو دیوانہ کہتے رہے, جب تک دنیا میں زندگی گزارو لوگ تم کو پاگل کہتے رہے, جب تک تم دنیا میں زندہ رہو لوگ تم کو مجنوں کہتے رہے, جب تمہارا جنازہ اٹھایا جائے تو دیکھنے والے دیکھ کر کے کہے غلام مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے, عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر نہیں, محبت تو ہمیں دنیا کے مال سے ہی کرنی ہے, مال ہو پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, ذرا سی دولت کی خاطر اپنے ایمان تک کا سودا کر دیتے ہیں. آج کون سا جرم ایسا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہو؟ مخبری کی بات لے لو پہلے, سب سے زیادہ مخبر اور دلال آج ہماری اسی قوم کے اندر موجود ہے. جانتے ہو مخبر کا کتنا خطرناک انجام ہے؟ آپ کی ذرا سی ایک بات کی وجہ سے آپ کے بھائی کا پورا گھر اجڑ گیا. جو سزا قاتل کی ہوتی ہے قتل کرنے والے کی, وہی سزا ایک مخبر کی ہوا کرتی ہے. چند ہزار روپیوں کی خاطر مومن بھائیوں کو سولیوں پر لٹکا دیا, زندگیاں تباہ و برباد کر دی. اپنے بارے میں جتنا اچھا تو سوچتا ہے, میرا گھر آباد رہے, میرے بیٹے شاد رہے, میرے گھر کے اندر خوشحالی رہے, جیسا تو اپنے لیے سوچتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ کیا تجھے زندگی بھر یہیں رہنا ہے؟ قیامت تک تجھ کو کیا دنیا کے اندر رہنا ہے؟ اور دلالی اور مخبری کرنے والے مسلمان اپنی عاقبت کو یاد کر, اپنے انجام کو یاد کر. اگر آقا نے پوچھ لیا بتا تو نے میرے امتی کے ساتھ کیا کام کیا تھا, تو پھر بتا تو حضور کو کیا جواب دے گا؟ اگر حضور نے پوچھ لیا میں نے تو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں عرش اعظم کا سایہ میرے اس امتی کو عطا فرمائے گا جو میرے غریب امتی کا خیال کرے گا, جو میرے غمگین امتی کے غم کو دور کرے گا. حضور نے تو تجھ کو یہ مژدہ سنایا تھا کہ اگر کوئی غمگین ہے اس کی دلجوئی کر, اگر پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں کام آ, کوئی تنگ دستی میں ہے اس کا ہاتھ بٹا. حضور نے تو فرمایا تھا اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جو نیچے پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کے کھڑا کر دے, جو تنزلی کی طرف ہے اس کو اٹھا اور ترقی کی جانب لے کر کے چلا جا. حضور نے تو فرمایا تھا اپنے غمگین بھائی کے غم کو دور کرنا, تو نے غم دور کرنے کے بجائے اس کے گھر کو برباد کر دیا. میدان محشر کی گرمی, جو آسمان کا سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, انسان کے بھیجے کھول رہے ہوں گے. کبھی اپنی عیش بھری دنیا سے باہر تو نکل, کبھی اپنی مستی والی زندگی سے باہر نکل تو صحیح, کبھی اس گناہ کے دلدل سے باہر نکل کے آ تو صحیح. آقا کے فرامین کو دیکھ, حضور کی حدیثوں کو دیکھ. آقا نے ارشاد فرمایا اگر میرے غمگین امتی کے غم کو دور کرو گے اللہ تبارک و تعالی تم کو میدان محشر میں عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا, باپ تجھ سے دور بھاگ جائے گا, بیٹا تجھ سے دور بھاگ جائے گا, تیرا بھائی تجھ سے دور بھاگ جائے گا, تیرا دوست تجھ کو پہچاننے سے منع کر دے گا, تیرا رشتہ دار تجھ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا, تیرے عزیز و اقارب تجھ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. تو پھر بتا تو صحیح تو کہاں پر کس کے سائے میں جگہ تلاش کرے گا, کس کے سائے میں تو پناہ تلاش کرے گا, کہاں پر تو جگہ لے گا؟ بتا تو میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا کام کرے گا؟ ارے کوئی تیرے کام میں نہیں آئے گا. اگر اپنے دامن میں کوئی چھپائے گا تو وہ مدینے کے تاجدار ہیں جو میدان محشر میں تجھ کو اپنے دامن میں چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ اکبر اللہ.
ماشاءاللہ سبحان اللہ، منبر رسول پر آپ کے شہر بلاری کی ایک عبقری شخصیت، پیکر خلوص و محبت، مصلح قوم و ملت، حضرت علامہ و مولانا اخلاق حسین صاحب قبلہ ماشاءاللہ پوری شان صدارت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ یہ بزرگ علماء میں سے ہیں، الحمدللہ بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ میں بھی بڑی شفا رکھی ہے، اگر تعویذ دے دیتے ہیں مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اپنے علماء سے محبت کریں، اپنے اماموں کی محبت اپنے دل کے اندر بسائیں، عالموں کی قدر کریں۔ یہ حضور کے امتی وہ امتی ہیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ نبی کی امت کے علماء وارث ہیں، انبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبیوں نے اپنے دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا ہے، بلکہ نبیوں نے اپنے علم کا وارث بنایا ہے۔ یہ حضور کے وہ امتی ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ علماء کی محبت اپنے سینوں کے اندر بٹھاؤ، یقیناً اگر ان کی طرف سے اپنے دل کو فراخ یعنی کشادہ رکھو گے تو مولا تعالی ہر مقام پر تم کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ جس قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے علماء ہوا کرتے ہیں وہ قوم ہر جگہ پر ہر میدان پر کامیاب ہوا کرتی ہے۔ میں جو بیان کر رہا تھا، بتاؤ میدان محشر کی گرمی میں تم کو کون بچائے گا؟ بتاؤ اس تپتے ہوئے سورج سے تم کو کون بچائے گا؟ کیا تم یہ سوچتے ہو ہم نے تھوڑا سا پیسہ کما لیا، اس کی دلالی کر دی تو کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، یاد رکھنا جس طریقے سے آج تو نے کسی کے ہرے بھرے گھر کو اجاڑا ہے، ہرے بھرے چمن کو آج جس طریقے سے تو نے اجاڑا ہے، اپنا وہی انجام دیکھنے کے لیے تیار ہو جا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرے بیٹے تیرے لیے روئیں گے، ایک دن ایسا بھی آئے گا اولاد تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جائے گی، تیرا گھر تباہ ہو برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اے نبی کے غلاموں، اپنے نبی کے امت پر رحم کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی ایک دوسرے امتی پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی رحم کیا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ توڑو مت، بلکہ اس سے رشتہ جوڑتے ہوئے تم نظر آنے چاہیے، بلکہ تم اس سے رشتہ جوڑو۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس کو معاف فرما دیا کرو۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے جب ارشاد فرمایا اس کو معاف تم فرماؤ گے اللہ عز و جل تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ مبارک رات اللہ نے ہمیں جو دی ہے اسی لیے دی ہے، ہم نے پورے سال گناہ کے کام کیے ہیں، مگر اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آنے والی زندگی کے لیے یہ خالق سے عہد کریں، اللہ رب العزت سے عہد کریں مولا اب تک جتنے گناہ کیے تھے کر لیے، اے مولا آئندہ اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یقیناً جب تمہارے دل سے صدا نکلے گی خالق کائنات کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، اللہ نے نبی کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمارے منہ کے اندر زبان رکھی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے تو وہ بھی بولتا ہے کہ جس کے منہ میں زبان نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہم تو جاندار ہیں، آقا کی گواہی دیتے ہیں انہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر بے جان بھی میرے حضور کی گواہی دیتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں۔ سنیے ایک بڑی پیاری حدیث پاک، مشکات شریف جلد ثانی باب فی المعجزات صفحہ نمبر 541 کی حدیث پاک، عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سفر فاقبل اعرابی فلما دنا قال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بشاطئ الموادي فأقبلت تخز الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها۔ محبت سے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک ہے نا، اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا پیارا شعر ارشاد فرمایا، حضور
اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہم تو ہیں انسان جاندار، اللہ نے ہمیں عقل اور شعور کا مادہ عطا فرمایا ہے، مگر جب حضور اپنے پیارے نبی اشارہ فرما دیں تو بے جان بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے زبان بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے جان بھی چلتے اور پھرتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پاک روایت ہے، آپ سے بیان فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ ایک سفر پر حضور کے ساتھ تشریف لے کر کے جا رہے تھے، اچانک ایک گاؤں کا رہنے والا شخص آیا، جب حضور کے قریب ہوا میرے آقا نے اس سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ حضور نے اس سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، تو اب وہ شخص کہتا ہے حضور ایک بات تو بتائیں، میں تو زبان والا ہوں، جاندار ہوں، میں گواہی دے دوں گا، مگر یہ بتائیے میرے ساتھ آپ کے ان کلمات کی اور کون گواہی دے گا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے قول کی صداقت کون کرے گا؟ آپ کی بات کی صداقت کون کرے گا؟ کون گواہی دے گا؟ میرے آقا نے آگے پیچھے دیکھا، ایک سامنے ببول کا درخت نظر آیا، آقا نے ارشاد فرمایا، ہذہ سلامتو، ایک گاؤں کے رہنے والے سن سن، میرے نبی ہونے کی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، تیرے علاوہ کوئی اور انسان نہیں، اس وقت یہ ببول کا درخت بھی گواہی دے گا۔ راوی بیان فرماتے فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس ببول کے درخت کو بلایا، اب حضور کا اشارہ کرنا تھا، یار دیکھو نا تم کتنے پیارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جو کہتے نا معاذاللہ نبی ہماری طرح، ارے حضور تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں جب ابو بکر تمہاری طرح نہ ہوئے، جب عمر تمہاری طرح نہیں، جب عثمان تمہاری طرح نہیں، جب علی تمہاری طرح نہیں، جب نبی کی امت کے اولیاء غوث تمہاری طرح نہیں، غریب نواز تمہاری طرح نہیں، صابر پاک تمہاری طرح نہیں، مخدوم اشرف تمہاری طرح نہیں، سرکار اعلی حضرت تمہاری طرح نہیں، مفتی اعظم ہند تمہاری طرح نہیں، جب حضور کا وفادار امتی تمہاری طرح نہیں تو حضور تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے تو درخت کو اپنے پاس بلا کر کے دیکھو، یہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے آسمان پر، اگر طاقت ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، انگلی سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ فدعاها رسول اللہ، تو حضور نے اس ببول کے درخت کو بلایا۔ راوی بیان فرماتے ہیں وَهُوَ بِشَاطِئِ الْمَوَادِي، حضور کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، وادی کے قریب کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب آقا کا ارشاد دیکھو، آقا کا اشارہ دیکھو، حضور کے اشارے کی طاقت دیکھو۔ راوی بیان فرماتے ہیں ادھر سے آقا کا ارشاد ہوا، آقا نے اشارہ فرمایا فَأَقْبَلَتْ تَخُزُّ الْأَرْضَ، اس درخت نے جب حضور کا اشارہ پایا ہے تو اپنی جڑوں کو چیرا، ادھر ہلا ادھر ہلا، زمین کو چیرتا پھاڑتا آقا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں حضور نے اس سے 3 مرتبہ گواہی لی، کیا تو گواہی دیتا ہے؟ بیان فرماتے ہیں حضور 3 مرتبہ بولتے گئے، وہ درخت پیچھے پیچھے 3 مرتبہ کہتا گیا، ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے سچے اور اس کے رسول ہیں۔ راوی بیان فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت اسلام کانفرنس، انجمن غلامان مصطفیٰ، علامہ عبدالمعید صاحب قبلہ مصباحی، علامہ عبدالمعید صاحب قبلہ مصباحی فروخ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ ہماری جماعت کے عظیم خطیب با کمال خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمعید صاحب قبلہ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت کا آنا اب میرے جانے کی دلیل ہے ماشاءاللہ، تشریف لائیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، مولا کریم ہمارے ان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے یار، اتنی مقدس رات میں انہوں نے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا جلسہ سجایا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان کو تازہ کیا کرو ان جلسوں میں آ کر کے،
حضرت علامہ اخلاق صاحب قبلہ حضور آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، راوی بیان فرماتے آقا نے 3 مرتبہ گواہی لی. آپ کے اندر اگر ہمت ہو تو کسی درخت سے جا کر کے کہہ دو بتا میرا نام کیا ہے، نہ ٹس سے مس نہ ہونے کا ہے. یہ شان تو بس میرے مصطفیٰ کریم کی ہے، یہ کمال تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا ہے. آقا نے 3 مرتبہ کہا تو 3 مرتبہ کہنے لگا حضور ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں. لا سبحان اللہ. میرے آقا نے واپس اشارہ کیا. راوی بیان فرماتے ہیں ثم رجعت الى منبتها، جہاں سے وہ درخت آیا تھا آقا کے اشارہ فرمانا تھا وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی کی شان ہے. ایک اور حدیث پاک سنیں اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. یہ بھی مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے. مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فی المعجزات صفحہ نمبر 532 کی سطر 19 20 21 22 23 24 کی حدیث پاک ہے. عن جابر قال عطش الناس يوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضأ فجہش الناس نحوه قال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين اصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا قال كنا 15,000. محبت سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. صلح حدیبیہ 6 ہجری کی بات ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کا دن ہے. دیکھو یار کتنا پیارا نبی ہے تمہارا، کتنے اختیارات و کمالات و تصرفات والا نبی ہے تمہارا. اللہ نے کتنا پیارا نبی تم کو عطا فرمایا ہے. جو کہتے ہیں نا نبی محتاج ہے محتاج، ارے ہمارا نبی محتاج نہیں بلکہ ہمارا نبی تو مختار ہے، جس کو چاہے جنت عطا فرما دے. میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعت ارشاد فرمایا کرتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. یہ میرے آقا کی شان ہے جو روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا ہے میرے آقا اس کو ہنساتا ہوا بھیج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، عظمت اسلام کانفرنس، انجمن غلامان مصطفیٰ. ماشاءاللہ. کہتے ہیں جب صلح حدیبیہ کا دن ہے لوگ پیاسے ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، بالکل پانی نہیں رہا. اللہ اکبر. اور عرب کی وہ گرمی خطرناک. اللہ اکبر. آج بھی جو حجاج کرام مئی جون جولائی کے گرمیوں میں حج یا عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں ان سے پوچھئے خطرناک گرمی. اور اب تو اللہ کا پھر بھی بڑا کرم ہے کہ وہ گرمی کچھ کم ہوئی ہے اب، مگر اس وقت کی گرمی اللہ اکبر. وہ منظر اپنی نظروں کے سامنے لائیے. جب لوگ پیاسے ہو گئے کہتے ہیں حضرت جابر بس اتنا پانی تھا کہ جو حضور کے پاس پانی کا ایک پیالہ ایک کٹورا ہے نا بس اسی میں پانی بچا تھا اور اس پانی سے بھی حضور وضو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. جب لوگ پیاسے ہوئے عطش الناس فجہش الناس نحوہ، جب لوگوں نے دیکھا کسی کے پاس پانی نہیں کسی کے پاس پانی نہیں لوگ حضور کی طرف دوڑے. اللہ اللہ. جب حضور کی طرف دوڑنے لگے آقا نے فرمایا ما لکم، اور لوگوں تم کو کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. نبی کے غلام عرض کرتے ہیں لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب، حضور ہمارے پاس پانی نہیں رہا، ہم نہ پانی پی سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں، بس اتنا ہی پانی ہے جس سے آپ وضو فرما رہے ہیں. اب نبی کا دریائے رحمت جوش میں آ جایا کرتا ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر بیابان میں جنگلات میں پہاڑوں کے درمیان میں تمہیں کہاں سے پانی لا کر کے پیش کروں، میں تم کو پانی نہیں دے سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے جو پیالہ حضور کے ہاتھ میں تھا اپنا دوسرا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال دیا. اب راوی کا بیان ہے قسم خدا کی آقا کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اللہ چشمے جاری ہو گئے. اللہ اللہ. کہتے ہیں فشربنا وتوضأنا، کہتے ہیں ہم نے خوب پیا خوب پیا خوب پیا، سیراب ہو گئے. کہ صرف پیا ہی نہیں ہم نے اس پانی سے وضو بھی کر لیا. اللہ اللہ. جلدی جلدی سنیے. کہتے ہیں ہم نے وضو بھی کر لیا. اب حضرت سالم بیان کرتے ہیں میں نے اچانک حضرت جابر سے پوچھ لیا اے جابر یہ تو بتاؤ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے نکلے ہیں. اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کے معجزے کو بیان فرمایا. بات لمبی ہو جائے گی. فانفجرت منہ اثنتا
عشرت عینا، حضرت موسیٰ نے عصا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے اس پتھر سے. اللہ اللہ، مگر وہ حضرت موسیٰ ہیں جو عصا مار کر کے پتھر سے پانی جاری کر دیتے ہیں. پتھر سے پانی نکلنا عام مشاہدے کی بات ہے. آپ چلے جائیے نینی تال گھومنے کے لیے، وہاں سے پتھروں سے پانی نکلتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا، جھرنے بہتے ہوئے آپ کو پہاڑوں کے اندر سے نظر آ جائیں گے. مگر یار نبی ہو تو ایسا کہ انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے. بیان فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جابر بتاؤ کتنے لوگ تھے جنہوں نے تم نے پانی پیا ہے؟ کہنے لگے ہماری تعداد اس وقت 1500 کی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا سبحان زور سے بولو، زور سے. سبحان اللہ. 1500 کی تعداد تھی. بیان فرماتے ہیں قسم خدا کی کھا کر کے کہتا ہوں 1500 نہیں، اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے پانی پیتے چلے جاتے، حضور کے مبارک ہاتھ سے نکلنے والا پانی پھر بھی کم نہ پڑتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے آقا کی شان. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو حضور تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. باتیں بہت ہیں، حدیثیں بہت ہیں، زبانی سنانے کا دل چاہتا تھا مگر وقت کی قلت دامن گیر ہے. استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سینے دل پر جمال یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.